فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ ریڈنگ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 619 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، اور ہیڈنگ ہے ایک ناچیز شخص کا بے ادبی کرنا۔ ایک دن ایک بلند قامت شخص مدینے میں وارد مسجد ہوا۔ مولا علی کو اس نے نماز میں مشغول پایا۔ چونکہ امام علیہ السلام کا قامت مبارک درمیانہ تھا، اس نے امام کے جوتے اٹھا کر مسجد کے ستون کے طاق کے اوپر رکھ دیے تاکہ امام اپنے جوتے نہ اتار سکیں۔ پھر آخرکار اس کی منت کریں کہ جوتا واپس کر دو۔ امام علیہ السلام نے اس شخص کے تشہد میں بیٹھنے کا انتظار کیا۔ جب وہ زمین پر بیٹھ گیا تو اس کے کرتے کا دامن سمیٹ کر حیرت انگیز قوت کے ساتھ اس کو ستون کے اوپر بلند کیا اور قمیص کو اس کے نیچے رکھ دیا۔ جب وہ شخص نماز پڑھ چکا تو اس نے دیکھا کہ معاملہ اس کے بس کا نہیں ہے، لہٰذا وہ التماس کرنے لگا کہ اس کا قیمتی لباس خراب ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے۔ جب اس نے زیادہ منت سماجت کی تو مولا فرمانے لگے کہ میں اس شرط پر تمہارا کرتا آزاد کروں گا کہ وعدہ کرو کہ آئندہ اس قسم کے فضول حرکات سے کسی کو تنگ نہیں کرو گے۔ وہ شخص نے آئندہ کے لیے تائب ہوا، قسم اٹھائی تو مولا نے اس کو اس پریشانی سے نجات دی۔ اگلی ہیڈنگ ہے بچے کی تربیت کا طریقہ کار۔ حضرت علی علیہ السلام کے لیے بیت المال میں رکھنے کے لیے شہد کی چند مشقیں لائی گئیں۔ چند دنوں کے بعد امام نے ان کو تقسیم کرنا چاہا، دیکھا کہ شہد کو کسی نے چھیڑا ہوا ہے۔ قمبر کو بلایا، پوچھا کہ اس میں سے کس نے شہد لیا ہے۔ قمبر نے کہا کہ آپ کے ایک بچے نے آپ کے حصے کا شہد لیا ہے۔ امام نے دو انتہائی اہم امور انجام دیے جو کہ تربیتی نقطہ نظر سے بہت ہی قابل توجہ ہیں۔ پہلے تو یہ کہ بچے کی سرزنش کی، دوسرے قمبر کو کچھ پیسے دیے، فرمایا بازار سے جا کر شہد خرید لاؤ تاکہ بچے کھائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے میدان جنگ میں شیر۔ بصرہ کے باغیوں نے جب علی کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا تو مولا نے اپنی زیرہ پہنی اور اپنی فوج کے آگے آگے دشمن کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوئے اور اس طرح شدید حملے کیے کہ دشمن لومڑی کی مانند ان کے ساتھ مقابلے سے گریزا تھا۔ چند مرتبہ امام کی تلوار خمیدہ ہوئی، ناچار وہ خیمے میں پلٹے تاکہ اس کو سیدھا کر سکیں۔ تمام اصحاب امام کے فرزند اور مالک اشتر امام علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ یا علی، دشمن پر حملے اب ہم پر چھوڑ دیجئے، لیکن مولا نے ان کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور دوبارہ حملے آور ہو کر ناقصین کی صفوں کو بھی درہم برہم کر دیا۔ اصحاب کا اصرار تھا کہ مولا اگر خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت نے ان کے جواب میں فرمایا، یہ جو کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ سب خدا اور آخرت کی خاطر ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فوجی ٹیکنیک۔ جب حضرت علی کا لشکر بصرہ کے اطراف میں پہنچا تو پڑاؤ ڈال دیا، حتیٰ کہ علی کے جانثار مختلف قبائل سے آ کر لشکر امام کے ساتھ مل گئے۔ بہت سے قبیلوں کے سردار اور بزرگان کوفہ اور بصرہ نے مولا سے ملاقات کی۔ ایک روز احنف بن قیس اپنے قرابت داروں کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچا۔ کافی دیر گفتگو کے بعد امام کی خدمت میں عرض پرداز ہوا کہ سچ بات تو یہ ہے کہ میری قوم اور قبیلے کے لوگ حقیقت کو نہیں پہچانتے۔ اگر میں چاہوں تو مدد کے لیے آپ کے پاس 200 سواروں کو لے آؤں، لیکن اگر میں اور آپ کے چاہنے والے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں اور جنگ میں آپ کے ساتھ نہ ہوں تو ہم 6000 شمشیر زنوں کو آپ سے دور رکھ سکتے ہیں۔
آپ بتائیے کہ 200 آدمی کمک کے لیے لے آؤں یا 6000 تلواریں آپ سے دور کر دوں؟ امام نے فرمایا تلواروں کو مجھ سے باز رکھو، یہ بہتر ہے کہ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام کی سادہ غذا اور لباس۔ امام کے دوستوں میں سے ایک دوست روایت کرتے ہیں کہ ایک رات افطار کے وقت میں حضرت علی کے پاس گیا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ اٹھو اور حسن و حسین کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ۔ پھر امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز تمام کر چکے تو انہوں نے ایک ڈھکن والا بند ڈبہ امام علیہ السلام کے آگے رکھ دیا۔ وہ ڈبہ اتنی مضبوطی سے بند تھا کہ کوئی دوسرا اس کو کھول نہیں سکتا تھا۔ امام نے وہ ظرف غذا کھولا اور غذا تناول فرمائی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا علی، آپ نے جو کبھی بخل سے کام نہیں لیا تو پھر آخر کیوں آپ نے اس طرح مخفیانہ کھانا کھایا ہے؟ امام نے فرمایا اس کام میں کسی قسم کا بخل نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کہیں ہمدردی سے تیل یا گھی یا لسی سے میری غذا میں اضافہ نہ کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ پر یہ چیزیں حرام ہیں؟ فرمایا کہ کسی بھی قوم کے سردار کو اپنے معاشرے کے غریب ترین افراد کی سطح کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہو اور وہ لوگ اپنی مشکلات اور ناداری کو بآسانی سہ لیں۔ ایک دوسرے مقام پر ہارون بن انترا کہتا ہے کہ خورنق شہر میں بہت سردی تھی۔ میں نے علی کو دیکھا کہ جس میں اطہر پر صرف ایک لباس زیب تن کیے تھے۔ میں نے عرض کیا یا علی، آپ بیت المال سے اپنا حصہ لے لیجئے اور اپنے لیے مناسب لباس خرید لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہارے مال سے بالکل بھی نہیں لوں گا، یہ لباس بھی میں اپنے ساتھ مدینے سے لایا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے کوفے میں، جو کہ حضرت علی کے زمانے خلافت میں دارالحکومت تھا، علی کو انتہائی کم قیمت اور پیوندوں سے بھرپور لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ اس نے حضرت کے لباس پر جا بجا پیوند دیکھے تو متعجب ہو کر امام سے کہنے لگا کہ آپ کا لباس اس قدر پیوندوں والا کیوں ہے؟ امام نے فرمایا پیونددار لباس دل کو خاشع اور نفس امارہ کو ذلیل و خوار رکھتا ہے اور مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سادہ گھر اور سادہ طرز زندگی۔ سوید کہتا ہے کہ ایک دن میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں میں تمام لوگ امام کی بیعت کر چکے تھے اور امام خلیفہ مسلمین تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی چٹائی پر تشریف فرما ہے اور گھر میں کوئی دوسری چیز نہ تھی۔ سوید کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا، مسلمانوں کا بیت المال آپ کے اختیار میں ہے، آپ اپنے کمروں کے لیے قالینوں کا انتظام کر لیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی چٹائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ امام فرمانے لگے اے سوید، جو شخص راستے میں ہو یعنی سفر میں ہو وہ بہت جلد اس مسافر خانے سے آگے منتقل ہو جائے گا، اس لیے وہ اگلی جگہ کے لیے زیادہ ساز و سامان تیار نہیں کرتا۔ دیکھو ہم بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں اور آخرت کے گھر کی طرف روانہ ہونے والے ہیں، ہم یہ قیمتی فرش کیوں تیار کریں؟ ایسی ہی سادگی مولا کے ہر شعبہ زندگی میں عیاں تھی۔ امام کے لیے بہترین غذا اونٹنی کا دودھ تھا جو رغبت سے لیتے تھے، گوشت بہت کم کھاتے تھے۔ امام کی غذا ان کے بیٹے، ان کی بیویاں اور ان کے دوست نہیں کھا سکتے تھے۔ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی کوفہ میں قیام پذیر ہوئے، کوفیوں نے امام کے لیے سفید محل تیار کیا۔ حضرت نے ان لوگوں کے جواب میں کہا کہ میں ایسے گھر میں رہ نہیں سکتا کہ جس کی دیواریں غریبوں اور بیچارے لوگوں کے گھروں سے اونچی ہوں اور میرا گھر نادار لوگوں کے گھروں سے بہتر ہو۔ یہ امام المتقین کی وضع زندگی ہے۔ ان کی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اپنے باپ کے دسترخوان پر جو کی خشک روٹی دیکھتی تو آنکھوں سے اشک روا ہو جاتے۔ اپنی زندگی کے اوائل کے سالوں میں امام علیہ السلام رات کے وقت ایک کھال پر محو استراحت ہوتے، دن کے وقت وہی کھال اونٹ کے چارے کھانے کے لیے استعمال ہوتی۔ جس شخص کے اختیار میں سلطنت اسلامی بیت المال کا تمام تر اثاثہ ہو وہ محض تھوڑے سے پانی سے روزہ افطار کرتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی ہمیشہ مزدوری کر کے روزی کماتے تھے، بیت المال سے کبھی بھی نہیں لیتے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہم فرشتگان الہی کے انتظار میں ہیں۔ عبداللہ عنوی کہتا ہے کہ میں نے جنگ جمل میں علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جنگ شروع نہیں کر رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی چیز کا ان کو انتظار ہے۔ لشکر کے سرداروں نے امام کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مولا، دشمن ہمارے بہت سے سپاہیوں کو تیروں سے ہلاک کر چکا ہے،
آپ اب عام حملے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ امام نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں آسمان سے فرشتوں کے نزول کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس کی بشارت دی ہوئی ہے، لہٰذا جب تک فرشتگان الہی نازل نہیں ہوں گے میں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کچھ دیر گزر گئی، ہم اسی انتظار میں تھے کہ اچانک مشک و عنبر سے معطر ہوا چلی۔ اگرچہ میرے تن پر زرہ موجود تھی اور میں سر پر خود بھی پہنے ہوئے تھا مگر پھر بھی مجھے خنکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب امام علیہ السلام اٹھے، زرہ لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر وہ جنگ ہوئی کہ میں نے ایسی فتح و نصرت والی جنگ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا سرزنش کرنا۔ جناب امیر المومنین جنگ جمل کے اختتام پر کوفہ میں داخل ہوئے۔ حبدہ بن حبیرہ، حضرت علی کا بھانجا ام ہانی کا بیٹا، کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ کوفے کے بزرگ شخصیات باری باری امام کے پاس ملاقات کے لیے آ رہی تھیں۔ سلیمان بن سرد خزاعی نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ جب وہ امام کے حضور میں آیا تو آپ نے اس کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اے سلیمان، تم شک و شبے میں مبتلا ہو گئے اور ہماری نصرت اور مدد سے تم نے کنی کترائی۔ سلیمان نے بہت ملامت کی، پھر پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس گیا، ان کی سفارش سے حضرت علی کا دل مطمئن کر سکے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے قاضی کا رابطہ لوگوں کے ساتھ۔ ابو الاسود دوئلی شاعر، ادیب اور سیاستدان تھا۔ اس نے علم نحو امام علی علیہ السلام کی رہنمائی میں تدوین کیا تھا اور قرآن پاک پر اعراب اور نقطے لگوائے تھے۔ عمر کے دوران حکومت میں وہ بصرہ ہجرت کر گیا اور عمر بن عبد العزیز کے دور حکومت میں 85 سال کی عمر میں اس کی رحلت ہوئی۔ وہ امام علیہ السلام کے بہت اچھے عقیدت مندوں میں سے تھا۔ وہ دور علی کا واحد قاضی تھا جس کو اپنے فیصلوں کے اوائل میں ہی امام نے معزول قرار دے دیا تھا۔ جب اس کو مولا کی طرف سے پروانہ عزل موصول ہوا تو خدمت امام میں آیا، کہنے لگا، خدا کی قسم، نہ میں نے خیانت کی ہے اور نہ ہی مجھ پر خیانت کا الزام لگا ہے، پھر آپ نے مجھے معزول کیوں کرا؟ امام نے جواب میں فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے، تو امین اور با ایمان شخص ہے، لیکن تفتیشی افسر نے مجھے اطلاع دی ہے کہ جب مقدمے کے سلسلے میں طرفین تمہارے پاس آتے ہیں تو درشتی کے ساتھ ان سے بلند بانگ باتیں کرتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے مظہر عدل الہی۔ شیخ توسی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص مہمان کی حیثیت سے امام علیہ السلام کے پاس آیا۔ چند دنوں تک مولا نے اس کی پذیرائی کی، مگر اس نے امام علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے کسی شخص سے جھگڑا کیا ہے اور فلاں دن اس فیصلے کے لیے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ جب امام اس فیصلے سے آگاہ ہوئے، چونکہ فیصلہ تو امام نہیں کرنا تھا، اس کا عدل تو مقدمے کے طرفین کے ساتھ تھا، اپنے مہمان سے فرمانے لگے، کیا تو اس معاملے میں طرفداری کا حقدار بننے آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں مولا، ایسا ہی ہے۔ فرمایا، ابھی اور اسی وقت ہماری مہمانی سے خارج ہو جا، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمے کے طرفین کی پذیرائی سے منع فرمایا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عبد و مولا کا دعویٰ۔ ایک روز ایک غلام نے اپنے آقا سے بغاوت کر دی اور اس کو پکڑ کر خود مدعی بن بیٹھا کہ وہ خود آقا ہے اور جس کو اس نے قید کیا ہے وہ اس کا غلام ہے۔ آس پاس کے لوگوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کو دھمکیاں دیں کہ غلام اپنی اس روش سے باز آ جائے، لیکن وہ راہ راست پر نہ آیا اور اپنے دعوے میں راسخ رہا۔ اب یہ دونوں ہی کہتے تھے کہ وہ آقا ہے اور دوسرا شخص غلام ہے۔ یہ مسئلہ حل و عقد کے لیے مولائے مشکل کشا علیہ السلام کے پاس گیا۔ حضرت علی نے علم نفسیات کے حوالے سے اس مشکل کو حل کر دیا۔ حضرت نے ان دونوں اشخاص سے فرمایا، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنا سر دیوار میں رکھ دیں۔ پھر ان کو کچھ دیر اسی حالت میں رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قمبر سے ڈرامائی انداز میں کہا، اپنی تلوار نیام سے نکالو۔ قمبر نے کہا، مولا حاضر ہوں۔ پھر مولا نے حکم دیا، غلام کی گردن اڑا دو۔ اس وقت جو حقیقی غلام تھا وہ خوف کے مارے بے اختیار ایک کنارے پر ہو گیا۔ اس طرح وہ آقا اور غلام کا جھگڑا نمٹ گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے قرآن کے صدقے میں عفو و بخشش۔
حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے چوری کا اعتراف کیا۔ امام نے فرمایا کہ چور کے لیے حد ہاتھ کا قطع کر دینا ہے، کیا اب بھی اعتراف کرتے ہو؟ اس نے دوسری مرتبہ پھر اعتراف کیا۔ امام نے استفسار فرمایا، کیا آیات قرآن مجید میں سے کچھ حفظ ہے؟ کہا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے اور میں ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں سورہ بقرہ کے صدقے میں بخش دیا۔ اشعث بن قیس ایک منافق شخص تھا، اس نے اعتراض کیا کہ آپ حدود الہی کو معطل قرار دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم اس مسئلے کو نہیں جانتے۔ جب بھی کسی جرم کے لیے گواہ کھڑا ہو جائے تو امام کو فوری طور پہ حد الہی جاری کر دینی چاہیے، لیکن جب مجرم خود ہی اعتراف کر لے تو معاملہ امام کے سپرد ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو حد الہی کا اجرا کر دے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فوج کی اخلاقی قوت کی حفاظت۔ جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر سے ایک بہادر جنگجو میدان میں آیا۔ امام کے شجاع سپاہیوں میں سے ایک مقابلے کے لیے آگے بڑھا مگر مارا گیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا شخص بھی اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ اس وقت وہ شامی جنگجو فتح کے نشے میں مخمور تھا اور اپنی حرکات و سکنات سے امام علیہ السلام کے سپاہیوں کے دل کمزور کر رہا تھا۔ اس کی قوت اور شان دیکھ کر اسلامی لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت علی نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے لشکر کے عام سپاہی کا لباس زیب تن کر کے میدان میں آ گئے اور صبح کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب سپاہ شام میں ایک دوسرا جوان میدان میں آ گیا، وہ بھی مارا گیا۔ تیسرا بھی آیا، وہ بھی علی کی تیغ فرکش کا نشانہ بن گیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ امام علیہ السلام نے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا، اگر تم لوگ قتل و خونریزی میں پہل نہ کرتے تو ہم بھی تم پر تلوار نہ اٹھاتے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے میدان جنگ میں نعرے۔ صدر اسلام کے اسلامی معاشرے کی تہذیب میں جنگوں میں نعرے بلند کرنا بھی شامل ہوا۔ حضرت علی کی عائشہ کے ساتھ جنگ جمل میں حضرت عائشہ اپنی فوج کے درمیان فریاد کرتی پھر رہی تھی، فَإِنَّمَا يَصِيرُ الْأَحْرَارُ۔ مولا علی نے بآواز بلند اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ اس کے جملے کے جواب میں کہو، یا منصور امت۔ سپاہیان امام زور سے چیخ کر کہتے، یا محمد، یا حامیم لا یبصرون۔ لشکر عائشہ چلاتا، یا ثارات عثمان۔ امام کے لشکری بلند آواز میں جواب دیتے، اللہم انصرنا علی القوم الناکسین۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حکومت علی علیہ السلام میں بدکاروں کو قید میں ڈالنا۔ حضرت علی کے زمانے اقتدار میں نااہل اور منصب ناشناس لوگوں کی سزا یہی تھی کہ ان کو قید میں ڈال دیا جاتا۔ ایک مرتبہ مولا کو خبر ملی کہ بازار اہواز کے مسئول ابن حرقہ نے خیانت کی ہے۔ امام نے رفاعہ بن شداد بجلی یعنی قاضی و والی اہواز کو خط لکھ کر ہدایت دی کہ ابن حرقہ کو برطرف کر دیا جائے اور قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ہر جمعے کے دن اس کو زندان سے نکال کر تازیانے لگائے جائیں اور کوچہ و بازار میں پھر آیا جائے۔ زندان میں اس کے پاؤں بندھے رہنے چاہیے۔ صرف نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے ہاتھ کھولے جائیں۔ زندان میں سے کسی سے نہ ملنے دیا جائے۔ اگر اس کے خلاف ہو تو ملنے والے کو بھی تازیانے لگائے جائیں۔ صرف رات کے وقت قیدیوں کو باہر کی آزاد فضا میں تھوڑی دیر کے لیے لایا جائے۔ امام نے مختلف مواقع پر خیانت کے نتیجے میں لوگوں کو سزا دینے کا حکم سنایا۔ ان میں منظر بن جارود، یزید بن حجیہ الیتیمی بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ایک نااہل حاکم کی معزولی۔ مسیب بن نجیہ انفراری امام علیہ السلام کی طرف سے مقرر کیا گیا کہ قبیلہ ہمدان کے 2000 افراد کو لے کر عبداللہ بن سعدہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو جائے۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ عبداللہ بن سعدہ نے پسپائی اختیار کی اور تیمہ کے علاقے میں قلعہ بند ہو گیا۔ مسیب کے فوجیوں نے عبداللہ کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ رات کے وقت قلعے کے محصورین کو سنہری موقع ہاتھ لگا اور وہ شام کی طرف فرار ہو گئے۔ جب یہ لشکر لوٹا تو امام نے اس حاکم کو قرار واقعی سزا دی۔ چند دنوں کے لیے اس کو زندان میں رکھا، پھر آزاد کر دیا اور اس کو کوفے میں صدقات کی وصولی پر تعینات کر دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام کے ساتھ جاسوسوں کا تصادم۔
اپنے 5 سالہ دور خلافت میں امیر المومنین کبھی حکومت کی دشمن جاسوس کے معاملے میں غافل نہیں رہے۔ مثال کے طور پر معقلہ بن حبیرہ جو کہ معاویہ کی طرف فرار کر چکا تھا، اس نے اپنے بھائی نعیم بن حبیرہ کے لیے خط لکھا اور اسے اطلاع دی کہ اس نے معاویہ سے کیس سن کر اس کے لیے سرداری کی زمین ہموار کر رکھی ہے۔ معقلہ نے یہ خط بنی تغلب کے کسی نصرانی کے ہاتھ اپنے بھائی کو بھیجا۔ یہ نصرانی پکڑا گیا، اس کو امام کے حضور میں لایا گیا۔ حضرت نے حکم دیا کہ نصرانی کا ہاتھ قطع کر دیا جائے، چنانچہ نتیجتاً وہ نصرانی مر گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام کا مخالفین کو جلا وطن کرنا۔ مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام نے ضرورت کے تحت بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے کچھ لوگوں کو اور بعض دفعہ قبائل کو جلا وطن کیا۔ ایسی ہی جلا وطنی قبیلہ غشی اور قبیلہ باہلہ کے بھی ہوئی۔ یہ دونوں قبیلہ کوفہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے معاملات حضرت علی اور ان کی حکومت کے ساتھ ناموافق ہی رہتے تھے۔ امام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قبیلہ باہلہ، خدا گواہ ہے کہ تم مجھ سے بغض اور کینہ رکھتے ہو اور مجھے اپنا دشمن خیال کرتے ہو۔ یہ دونوں قبیلہ جنگ صفین میں بھی شریک نہیں ہوئے اور کوفہ میں فتنہ انگیزی میں مشغول رہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے ان کا بیت المال میں حصہ بھی ادا کر دیا اور پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ کوفہ سے نکل جائیں اور دیلم میں سکونت پذیر ہو جائیں۔ جو لوگ امور سلطنت سے کنارہ کش رہتے تھے اور کسی قسم کے تعاون میں جہاد سے دور رہتے تھے، امام علیہ السلام نے ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو مدائن جلا وطن کر دیا۔ اس سلسلے میں امام نے عبداللہ بن سبا سے قید سے رہا ہونے کے بعد عہد لیا کہ اب وہ کوفہ میں نہ رہے۔ وہ پوچھنے لگا کہ میں کہاں جاؤں؟ امام نے فرمایا کہ تم مدائن چلے جاؤ۔ اگلی ہیڈنگ ہے مرتدین کے ساتھ امیر المومنین کا تصادم۔ خلافت علی کے دوران بہت سے فتنہ ارتاد نے سر اٹھایا۔ حضرت نے ان کو سزا دینے کے لیے حسب حال طریقہ اختیار کیے۔ کہا گیا ہے کہ کوفہ میں ایک گروہ مرتد ہوا، امام نے ان کو قتل کر دیا، پھر حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ ایک دوسرے مقام پر ہماری نظر سے گزرا ہے کہ ایک مسلمان نصرانی ہو گیا، امام نے اسے تائب ہو جانے کو کہا مگر وہ نہیں مانا۔ حضرت نے اس کو بالوں سے پکڑا، پھر لوگوں سے کہا کہ اس کو ٹھوکریں مار مار کر ہلاک کر دو، چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح ایک نصرانی عورت جو اسلام لا چکی تھی، ایک نصرانی کے ساتھ دوبارہ نکاح کے بعد اپنے سابقہ مذہب پر آ گئی۔ امام نے اس کے لیے فرمایا کہ اس عورت کو قید کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ بچہ جنم دے دے، پھر اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے مجرمین کو سزا دینے کے طریقے۔ جریر بن عبداللہ بجلی معاویہ کی طرف حضرت علی کا پہلا سفیر تھا۔ جب وہ واپس آیا تو امام علیہ السلام سے دور دور رہنے لگا۔ قرقیہ میں اس نے سکونت اختیار کر لی۔ حضرت اس کے گھر گئے اور اس کے گھر کو تہس نہس کر دیا، پھر اس کو آگ لگا دی۔ پھر سویر بن عامر کے گھر گئے، وہ کوفہ کے رؤسا میں سے تھا مگر اب جریر بن عبداللہ کے ساتھ مل چکا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا۔ مولا علی کے دور حکومت میں مجرمین کے گھروں کی تباہ کاری بس یہیں تک محدود نہ تھی۔ معقلہ بن حبیرہ نامی ایک شخص نے مالی طور پر ہیر پیر کیا اور پھر سزا سے بچنے کے لیے معاویہ کی پناہ گاہ میں چلا گیا۔ امام نے حکم دیا کہ اس کے گھر کو تباہ کر دیا جائے۔ اس طرح حنظلہ بن ربی معروف با حنظلہ کاتب نے جب امام سے دوری اختیار کی اور جنگ صفین میں امام کی نصرت و تائید کے لیے نہ آیا تو امام نے حکم دیا کہ اس کے گھر کو منہدم کر دیا جائے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا محمد بن ابی بکر کو دستور العمل دینا۔ حضرت علی نے جب محمد بن ابی بکر کو مصر کا فرما نوا بنا کر روانہ کیا تو چند ہدایات دیں۔ اے محمد بن ابی بکر، اپنی نمازوں کا خیال رکھو کہ تم کیسی نمازیں پڑھتے ہو۔ تم مسلمین کی جماعت کے امام ہوگے، ان کے اعمال و افعال کی اصلاح تمہاری ذمہ ہے۔ اگر ان کی نمازوں میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے تو قصوروار تم ہو، اس کی سزا امام کی گردن پر ہے۔ جب ان کی نماز پر اعتبار سے کامل ہوگی، ہر اعتبار سے کامل ہوگی تو اس صورت میں تمہیں صحیح جزا ملے گی، اس لیے تمہیں تمام نماز گزاروں کی کمیوں اور بیشیوں کی طرف خاص طور پر نگاہ کرنا ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ایام جوانی کی قدر شناسی۔ یہ اشعار حضرت علی سے منسوب ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میری آنکھیں 2 چیزوں کے لیے اس قدر اشک بہائیں کہ بے نور ہو جائیں تو پھر بھی میں ان دونوں کا 10واں حصہ حق
10واں حصہ حق بھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 جوانی کو ہاتھ سے کھو دینا، نمبر 2 احباب اور دوستوں کی جدائی۔ سعدی اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ اے جوان تو آج ہی اطاعت کا راستہ اختیار کر لے، کیونکہ کل بڑھاپے میں یہ جوانی واپس نہیں آئے گی۔ میں نے غفلت کے باعث ہاتھ سے آب طہورا جانے دیا، اب اس کے سوا چارہ کار نہیں کہ خاک پر ہی تیمم کر لوں۔ اپنی عمر کو افسوس اور حیف میں تلف مت کرو اور اس وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ وقت کی حیثیت ایک مہمان کی سی ہے۔ ایک دوسرے شعر میں مولا فرماتے ہیں کہ میں ہاتھ سے چلی جانے والی جوانی کے لیے روتا ہوں، اے کاش میری جوانی واپس آ جاتی۔ اگر جوانی بکاؤ چیز ہوتی تو میں اس کے بیچنے والے کو جو چیز وہ چاہتا میں دے کر خرید لیتا۔ جوانی جب اپنے کوچ کے راستے پر چل نکلے تو اس کو ڈھونڈ نکالنا یا لوٹا دینا ممکن نہیں ہوتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے نماز میں مولا علی کی کیفیت۔ روایت میں کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام داخل نماز ہوتے تو ایک محکم اور استوار ستون کے مانند غیر متحرک ہوتے۔ ان کے رکوع و سجود بہت طولانی ہوتے تھے اور ان کے جسم اطہر اتنا بے حس و حرکت ہوتا تھا کہ بعض اوقات پرندے حضرت کی کمر مبارک پر بیٹھ جاتے۔ ائمہ طاہرین میں سے حضرت علی ابن ابی طالب اور امام چہارم حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جناب رسول خدا کی مانند نماز پڑھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کسی کے رکوع و سجود کا فریب نہ کھاؤ۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ حکیمانہ وصیتیں حضرت کمیل بن زیاد کو کی، ان میں سے کچھ یہ تھیں: اے کمیل، جو لوگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ روزے میں رہتے ہیں اور صدقات بھی دیتے ہیں، وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ بڑے کامیاب اور کامران ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آنا اور نہ ہی کسی قسم کا دھوکہ کھانا، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کو ایسے کاموں کی عادت ہو یا وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ایسا کرتے ہوں۔ اے کمیل، خدا کی قسم، میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب شیطان کسی قوم کو فواحش مثلاً زنا، شراب خوری، ریاکاری اور ایسے گناہوں کی دعوت دیتا ہے تو لمبے لمبے رکوع و سجود جیسی قوی عبادات اور خشوع و خضوع کو ان کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ جب ان کو خوب اپنے جال میں جکڑ کر بند کر لیتا ہے تو پھر ان کو ظلم و ستم کے فرما نرواؤں کے دوستی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ وہ پیشوا ہے جو انسان کو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قیامت میں ایسوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی فریاد رس ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہے آتش فتنہ بجھ گئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے عہد حکومت میں معاویہ نے عبداللہ بن عامر حضرمی کو ایک گروہ دے کر علی کے زیر سلطنت شہر بصرہ میں بھیجا۔ قریب تھا کہ عبداللہ اس علاقے میں فتنہ کھڑا کر دیتا، لیکن محبان امام علی نے اس کے گھر کو محاصرے میں لے لیا اور گھر کو آگ لگا دی۔ گھر کے ساتھ ساتھ تمام ساکنین بھی نظر آتش ہو گئے۔ زیاد بن ابیہ نے، جو کہ بصرہ میں عبداللہ بن عباس کا جانشین تھا، عبداللہ کا فتنہ فروغ کرنے کے بعد جاریہ بن قدامہ کے ذریعے جو کہ لشکر امام کا سردار تھا واقعات کی رپورٹ کچھ اس طرح لکھی: جاریہ بن قدامہ خدا کا صالح بندہ آپ کی طرف سے آیا، ابن حضرمی کے گروہ کے ساتھ حراست میں لے لیا گیا، وہ بصرہ کے ایک گھر میں محصور ہونے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب حضرمی اور اس کے ساتھی مارے گئے، کچھ کو آگ لگا دی گئی، ایک گروہ پر دیوار آن گری، بعض کا گھر تباہ کر دیا گیا، ایک گروہ تحت تیغ کر دیا گیا، ان میں سے بعض تائب ہو گئے اور ان کو بخش دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے اس حادثے کے رویداد سنی اور مندرجہ بالا خط پڑھا تو جنگ کی صورتحال ان کے سامنے آئی۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ علی کے نزدیک قاری قرآن کی منزلت۔ ایک روز ایک جوان امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے چوری کا اعتراف کیا۔ امام نے اس سے فرمایا کہ میں تجھے ایسا جوان دیکھ رہا ہوں جو ظاہری طور پر بے عیب اور کمالات اخلاقی سے آراستہ ہے، آیا قرأت قرآن سے کچھ آگاہی رکھتے ہو؟ مجرم نے اظہار کیا کہ میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا تیرے ہاتھ کو میں نے سورہ بقرہ کے طفیل بخش دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام کا گروہ غلات کے ساتھ آمنا سامنا۔ غلات ایک گمراہ گروہ تھا، انہوں نے حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت علی کو مرتبہ الوحیت تک بلند کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے اس نظریے سے باز نہ آئے تو حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا۔
ایک روز ایک شخص خدمت امام علیہ السلام میں آیا اور کہا کہ میں نے کوفہ کے مسلمانوں میں سے 2 لوگوں کو دیکھا ہے جو بت پرستی کرتے ہیں۔ امام نے اس شخص کی گواہی پر یقین نہ کیا، لیکن کسی دوسرے کو بھیجا اور اس معاملے میں اچھی طرح تحقیق کر کے آئے۔ اس نے آ کر ان دونوں افراد کی بت پرستی کی تائید کی۔ پھر امام نے ان کو طلب کر لیا اور ان کو تنبیہ کی کہ بت پرستی سے باز آ جائیں، مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ حضرت علی نے حکم دیا کہ آگ کا الاؤ روشن کیا جائے اور اس میں ان دونوں کو ڈال دیا جائے۔ اس طرح امام علیہ السلام کے دور حکومت میں 2 عورتوں کے آپس میں غیر شرعی روابط تھے، ان کو بھی اسی طرح سے جلا دیا گیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے شکم پرست حوض باز کو تنبیہ۔ ایک روز ایک نصرانی شخص جو کہ نیا مسلمان ہوا، اس کو خنزیر کے بھنے ہوئے گوشت سمیت گرفتار کر لیا گیا اور امام کے پاس لایا گیا۔ امام نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا میں کہا کہ میں بیمار ہوں، طبیب نے علاج کے لیے گوشت تجویز کیا ہے، اس لیے کھا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر تم نے یہ گوشت کھا لیا ہوتا تو میں تم پر حد شرعی جاری کر دیتا، مگر اب جو تمہیں کوڑے لگائے جا رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے فعل کے مرتکب نہیں ہوگے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عدالت علی۔ ایک دن ایک شخص لبید بن عطارد تمیمی کو حکومت کے گماشتوں نے خدمت امام میں حاضر کیا۔ وہ ان لوگوں کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستے میں طائفہ بنی اسد کے کچھ افراد سے مٹبھیر ہوئی، ان کے درمیان نعیم بن دجاجہ بھی تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے لبید بن عطارد کو بھگا دیا۔ گرفتاری پر مامور عملہ خدمت امام میں پہنچا اور اس بات کا اظہار کیا کہ نعیم بن دجاجہ لبید کے فرار کے باعث بنا ہے، اس کی وجہ سے ایسا واقعہ رونما ہوا۔ امام علیہ السلام نے نعیم کو حاضر کرنے کے لیے حکم دیا کہ بڑی شدت کے ساتھ اس کا یہ فعل ناپسندیدہ قرار دیا اور اس کو قابل سزا قرار دیا۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 634 تک ہم مکمل کر چکے ہیں اور اس سے آگے کی ریڈنگ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ صفحہ نمبر 635 سے آغاز ہوگا اور ہیڈنگ ہوگی حدود الہیہ کے اجرا میں تاخیر، التماس دعا۔